میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو محنت کی جگہ بنایا ہے۔ یہ دنیا جو ہے یہ محنت کی جگہ ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی محنت میں لگا ہوا ہے۔ کوئی تجارت میں ہے تو کوئی زمینداری میں ہے تو کوئی کارخانے میں ہے، کوئی حکومت کے کسی شعبے میں ہے، کسی نہ کسی محنت میں لگا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہر محنت کا میدان الگ الگ ہے۔ تجارت کی محنت کا میدان جو ہے وہ بازار ہیں، منڈیاں ہیں، دکانیں ہیں، یہ تجارت کی محنت کا میدان ہے۔ زمینداری کی محنت کا میدان کھیت کھلیان ہیں، زمینیں ہیں۔ زمیندار جو ہے یہ زمینوں پر محنت کرتا ہے۔ اور صنعت کی محنت کا میدان جو ہے وہ میرے دوستوں اور بھائیوں فیکٹریاں اور کارخانے ہیں۔ ہر محنت کا میدان الگ الگ ہے، اور جیسے ہر محنت کا میدان الگ ہے، ایسے ہی میرے دوستوں اور بھائیوں ہر محنت کا نتیجہ بھی الگ الگ ہے۔ تاجر تجارت کی محنت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کو کیا ملتا ہے؟ اس کو مال ملتا ہے۔ زمیندار کی محنت سے غلے آتے ہیں، سبزیاں آتی ہیں، پھل فروٹ آتے ہیں، یہ زمیندار کی محنت کا نتیجہ ہے۔ کارخانے کی محنت کا نتیجہ مختلف قسم کی چیزیں کارخانوں میں بنتی ہیں۔ یہ اس حال میں آپ دیکھ لیں، جتنی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ بلب ہے، یہ پنکھے ہیں، یہ ساری چیزیں کارخانوں میں بنتی ہیں۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ہر محنت کا میدان الگ اور ہر محنت کا نتیجہ بھی الگ الگ۔ ایک محنت انبیاء علیہ السلام دنیا میں لے کر آئے، انہوں نے بھی محنت کی، لیکن نبیوں کی محنت کا میدان نہ دکانیں، نہ زمینیں، نہ کارخانے۔ وہ دنیا کی ان محنتوں کو سکھانے کے لیے نہیں آئے، اور نہ ہی ان چیزوں پر محنت کی ہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کی محنت کا میدان وہ میرے دوستوں اور بھائیوں براہ راست انسان ہوتے تھے۔ وہ انسانوں پر محنت کرتے تھے، اور انسانوں میں بھی پھر انسانوں کے قلوب پر محنت کرتے تھے۔ نبیوں کی محنت کا میدان انسانوں کے دل ہوتے تھے، ہے نا جی؟ تو جیسے میرے دوستوں اور بھائیوں ہر محنت کا میدان الگ اور اس کا نتیجہ بھی الگ، تو نبیوں کی محنت کا نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ انبیاء علیہ السلام جب انسانوں کے دلوں پر محنت کرتے تھے تو اللہ جل شانہ انسانوں کے دلوں میں ہدایت کے نور کو اتار دیتے تھے۔ یہ نبیوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ نبیوں کی محنت کا نتیجہ کیا ہے؟ ہدایت، ہے نا جی؟ انسانوں کو ہدایت مل جائے۔ ہدایت کیا چیز ہے نا جی؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ ہدایت وہ نور ہے، یہ وہ روشنی ہے نا جی؟ کہ جس طرح سورج کی روشنی میں چیزوں کی پہچان ہوتی ہے، سورج کی روشنی میں، بلب کی روشنی میں کس چیز کی پہچان ہوتی ہے؟ چیزوں کی پہچان ہوتی ہے۔ یہ کاغذ ہے یا نوٹ ہے، یہ سانپ ہے یا رسی ہے نا جی؟ یہ سونے کی اینٹ پڑی ہے یا مٹی کی اینٹ پڑی ہے، دوست آ رہا ہے یا دشمن آ رہا ہے۔ روشنی میں چیزوں کی پہچان ہوتی ہے۔
ایسی میرے دوستوں اور بھائیوں، جب دلوں میں ہدایت کا نور آ جاتا ہے تو پھر انسان اپنے خالق اور مالک کو پہچانتا ہے، پھر رب کی پہچان آ جاتی ہے۔ دنیا اس کو چھوٹی نظر آتی ہے نا جی، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے، دنیا سے دل اچاٹ ہو جاتا ہے، اعمال میں کامیابی دکھائی دیتی ہے، مال میں کامیابی دکھائی نہیں دیتی ہے نا جی۔ جب دل میں ہدایت کا نور آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہ انسان پھر اپنے خالق اور مالک کو پہچان لے گا۔ اور ہدایت میں یہ بھی شامل ہے میرے دوستو کہ انسانوں کے جو دلوں کے یقین ہیں یہ صحیح ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، جہاں سے عزت دکھائی دے رہی ہے، جہاں سے کامیابی دکھائی دے رہی ہے، جہاں سے نفع دکھائی دے رہا ہے، جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، وہاں سے نہیں ہوتا، کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ دکاندار کو ہے نا جی نفع، کامیابی، عزت، سب کچھ کہاں دکھائی دیتا ہے؟ اپنی دکان میں۔ زمیندار کو اپنا غلہ کہاں سے دکھائی دیتا ہے؟ زمین کے اندر۔ حالانکہ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ رزق تو آسمانوں میں ہے۔ رزق کہاں پہ ہے جی؟ رزق اللہ آسمانوں سے اتارتے ہیں، ظاہر ہوتا ہے دکان سے، کسی کو زمین سے، کسی کو کارخانے سے، کسی کو کہاں سے، کسی کو کہاں سے، اور آتا کہاں سے ہے؟ آسمانوں سے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے کہ اس زمین سے غلے تم نکالتے ہو کہ ہم نکالتے ہیں۔ زمیندار کیا کرتا ہے؟ زمیندار تو بیج کو زمین پہ پھینک دیتا ہے نا؟ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، اب اس زمین سے ایک ننھی سی کومپل، اتنی سخت زمین سے، آپ نے دیکھا ہے نا پہاڑی زمین، وہاں سے بھی مکئی نکل رہی ہے، سبزیاں نکل رہی ہیں، سخت زمین سے درخت پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ زمین سے غلے تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ تو ہم نکالتے ہیں۔ یہ آسمان سے جو بارشیں برستی ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ آسمان سے بارشیں تم برساتے ہو کہ ہم برساتے ہیں؟ اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم جب بارش برساتے ہیں تو یہ بوند بوند اتارتے ہیں، قطرے قطرے کو نیچے اتارتے ہیں، قطروں کی شکل میں یہ بارش آتی ہے۔ اگر ہم یہ پانی ایک دم چھوڑ دیں اوپر، تو میرے دوستوں اور بھائیوں انسان ہلاک ہو جائیں گے، چھتیں ٹوٹ جائیں گی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ پاک اپنا تعارف کراتے ہیں، جب دل میں ہدایت کا نور اتر جائے گا تو پھر سب کچھ اللہ سے ہوتا ہوا دکھائی دے گا، کسی سے کچھ نہیں ہوتا۔ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اور کرنے میں اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ عزت کے نقشے میں اللہ ذلیل کر کے دکھا دے، ذلت کے نقشے میں اللہ عزت دے کے دکھا دے۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں ملک دیتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں جس کو چاہتا ہوں ملک دے دیتا ہوں، اور جس سے چاہتا ہوں ملک کو چھین لیتا ہوں۔ یہ ملک کا دینا اور ملک کا لے لینا، مال کا دینا، مال کا لے لینا،
میرے دوستوں اور بھائیوں کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جی۔ اور پھر کیا فرمایا؟ جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں جی، جس کو چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ عزت کے نقشے میں ذلیل کر دے۔ نمرود کے پاس عزت کا نقشہ تھا، ساری دنیا کا بادشاہ ہے۔ اللہ رب العزت نے میرے دوستوں اور بھائیوں اس عزت کے نقشے میں، بادشاہت کے نقشے میں تخت سے نہیں اتارا، نہ تخت چھینا، اسی تخت پہ اللہ پاک نے ذلیل کر کے دکھا دیا۔ کیوں بھی دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اللہ رب العزت کا چاہنا نہیں ہے، صرف وہ ہو جانا ہے۔ ساری فرعونی طاقت، ساری فرعونی حکومت نے کیا چاہا؟ کہ چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہوں۔ 70,000 بچوں کو، بنی اسرائیل کے بچوں کو شہید کر دیا کہ کون پیدا نہ ہو۔ یہ حکومت والے ایسے ہی منصوبے بناتے ہیں، ہے نا، یوں کر دو یہ ہو جائے گا۔ کہ ان کی دوڑ کہاں تک ہوتی ہے؟ کہ ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس طاقت ہے۔ اور اللہ نے کیا چاہا؟ اللہ نے یہ چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا بھی ہو جائیں، اور اللہ نے فرعون کے گھر میں بھی پہنچا دیا، اور اللہ پاک نے فرعون کے گھر میں پرورش کر کے بھی دکھا دیا، اور اس کے خزانے سے اس کی ماں کو وظیفہ بھی دلوا دیا، اور اللہ نے ماں کو واپس بھی لوٹا دیا۔ یہ کون کرتے ہیں؟ فرعون کا چاہنا صرف چاہنا تھا، اللہ کا چاہنا ہو جانا ہے۔ اللہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کرتے ہیں، اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے۔ لا الہ، زندہ سے مردے کو دکھا دے، مردہ سے زندہ کو نکال کے دکھا دے، ہے نا جی۔ اللہ پاک مرنے کے بعد ہم سب جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ پھر اٹھائیں گے۔ اللہ پاک نے قرآن میں واقعات بیان کیے اس بات کے لیے۔ عزیر علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، ہے نا جی، فلسطین کا شہر ہے، اور بخت نصر نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بالکل تباہ برباد ہو گیا تھا۔ چھتیں زمین پہ آئی ہوئی ہیں، انسانوں کی اور جانوروں کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، کھوپڑیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اب عزیر علیہ السلام کے دل میں آیا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کو کیسے پھر زندہ کریں گے؟ یہ تو ہڈیاں ختم ہو گئیں، چورا چورا ہو گئیں۔ اب دل میں آیا، صرف گدا ان کے پاس تھا، کھانا تازہ ان کے پاس تھا، تو تھوڑا سا لیٹے، اللہ نے سلا دیا، اللہ نے سلا دیا، اور 100 سال تک سلا دیا، 100 سال کے لیے سو گئے۔ اور جب نیند سے بیدار ہوئے تو اللہ پاک نے پوچھا کہ کتنا سوئے؟ تو کیا فرمایا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ، آدھا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ نہیں، 100 سال تک سوتے رہے، اور دیکھو اپنے کھانے کو کیسے تر و تازہ ہے۔ 100 سال میں اس پر 100 سردیاں گزر گئیں، 100 گرمیاں گزر گئیں، بارشیں گزر گئیں، کھانے کو تر و تازہ رکھا۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ دیکھو اپنے گدے کو
دیکھو اپنے گدے کو کیسے اس کی ہڈیاں اور سب کچھ کیسے بکھرا ہوا پڑا ہے، اور اللہ پاک نے حکم دیا اور گدے کی ہڈیاں جمع ہوئیں اور اس پر گوشت آیا اور اس پر چمڑا آیا، اور اللہ نے گدے کو پھر زندہ کر کے دکھا دیا کہ دیکھو ہم یوں زندہ کریں گے۔ اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، انبیاء علیہ السلام کی پہلی محنت وہ کیا تھی کہ دلوں کے یقین صحیح ہو جائیں۔ جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں سے نہیں ہو رہا، جہاں سے پلنا دکھائی دے رہا ہے یہاں سے نہیں پل رہے۔ پالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ وہ مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو میرے دوستوں اور بھائیوں زندہ کر کے دکھا دے، زندہ رکھ کے دکھا دے، پھر باہر نکال کے دکھا دے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پال کے دکھا دے، اور موسیٰ علیہ السلام کو بحر کلزم پہ سمیتے اپنے لشکر کے پار کر کے دکھا دے، اور اسی لشکر میں فرعون کو اور اس کی فوج کو غرق کر کے دکھا دے۔ جہاں سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وہاں سے نہیں ہو رہا۔ ہمیں پلنا کہاں سے دکھائی دیتا ہے؟ دکان سے، کارخانے سے، زمین سے، ان سے ہے نا جی۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہے۔ ہاں، یہ دکان تو ایک برتن ہے، دکھائی دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی آپ کو تالاب میں چاند دکھائی دے گا، دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ تالاب میں چاند نظر آتا ہے، چاند آسمانوں پہ ہوتا ہے لیکن اس کا عکس جو ہے وہ تالاب میں دکھائی دیتا ہے۔ چھوٹا سا پیالہ لے لو، اس میں پانی بھر لو، اس میں بھی آپ کو چاند دکھائی دے گا۔ اب کوئی کہے کہ چاند پیالے میں ہے یا تالاب میں ہے تو کیوں بھائی؟ یہ صحیح کہہ رہا ہے، کوئی نظر آ رہا ہے کہ بھائی تجھے نظر آ رہا ہے کہ چاند جو ہے وہ تالاب میں ہے، وہ پیالے میں ہے، اور چاند تو آسمانوں میں ہے، دکھائی دیتا ہے۔ میں یہاں سے پل رہا ہوں، میں یہاں سے پل رہا ہوں، میں یہاں سے پل رہا ہوں، اور پالنے والے کون ہے بھائی؟ جو دکھائی نہیں دے رہے۔ اللہ کا ہاتھ دکھائی نہیں دے رہا، ہر چیز کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے جو چھپا ہوا ہے، دکھائی نہیں دے رہا۔ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ پاک کی ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، جس کو چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہی بیٹیاں، اور جس کو چاہتا ہوں دونوں دے دیتا ہوں، بیٹے بھی بیٹیاں بھی، اور جس کو چاہتا ہوں تو کچھ بھی نہیں دیتا۔ دینے والا کون ہے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، بغیر ماں باپ کے۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ ایک اللہ کی سنت ہے۔ سنت کیا ہے؟ میاں بیوی ملیں گے اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوگا، تو اللہ کی سنت ہے۔ لیکن اللہ پاک کی ایک ہے قدرت، اور قدرت کیا ہے کہ اللہ نے بغیر ماں باپ کے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حوا علیہ السلام کو اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے پیدا کر دیا، ہے نا جی، پسلی سے پیدا کر دیا۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ مریم علیہ السلام زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھے۔ جب زکریا علیہ السلام آتے تھے تو مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم کے پھل ہوتے تھے، تازہ پھل۔ تو وہ ان سے پوچھتے کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ نہ باہر سے کوئی آ سکتا ہے، یہ آئے تو کہاں سے؟ تو کیا کہنے لگی کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ کس کی طرف سے آئے جی؟ اللہ کی طرف سے آئے۔ تو زکریا علیہ السلام نے
دعا کی، بوڑھے تھے، ضعیف تھے، کہ اللہ جیسے تو نے مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل عطا فرمائے، اے اللہ مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی عطا فرما دے۔ دعا کر رہے ہیں، اللہ نے خوشخبری دے دی فرشتے کے ذریعے سے کہ تجھے اولاد بھی دی جائے گی، اس کا نام یحییٰ ہوگا اور وہ پیغمبر بھی ہوں گے اور صالحین میں ہوں گے۔ اللہ پاک قرآن میں میرے دوستوں اور بھائیو سارے واقعات بیان کر کے اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، میں کرنے والا ہوں، میں قدرت والا ہوں، میں طاقت والا ہوں۔ حکومت والوں کی کیا طاقت ہوگی کہ چونکہ تذکرے ہو رہے ہیں آج امریکہ بہت بڑی طاقت ہے، ایٹم بم سے یہ ہو جائے گا۔ اس لیے دوستو دل میں کس کا خوف ہے؟ ان چیزوں کا خوف ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے فرماتے ہیں کہ اتنی اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ دل سے ساری مخلوق کا خوف نکل جائے اور دل میں صرف ایک اللہ کی بڑائی دل میں آ جائے، اللہ کی عظمت دل میں آ جائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، اتنا اس کو بیان کرو، اتنا اس کو سنو، تنہائی میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ کا ذکر بھی کرو۔ کہ صحابہ نے پوچھا ہے نا جی، حضور سے فرمایا کہ ایمان کی تجدید کرو، کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، ہے نا جی، کہ ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو تازہ کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ لا الہ الا اللہ۔ اور انبیاء علیہ السلام کی محنت، حضور کو جب نبوت ملی تو پہلا حکم ہی یہی ملا، یا ایھا المدثر، سورہ مدثر کی جو پہلی آیات ہیں کہ ایک کمبل اوڑھنے والے اٹھ جائیے اور لوگوں کو میری بڑائی بیان کیجئے اور مجھ سے ڈرائیے۔ جو لوگ بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، میرے دوستوں اور بھائیوں اللہ کے نبی کو کون سا ہتھیار دیا، کون سی محنت دی؟ ایک کلمے کی دعوت۔ یہ دعوت اتنی بڑی محنت ہے کہ میرے دوستوں اور بھائیوں اللہ نے ان لوگوں کو کہ جن پر کوئی حکومت کرنا نہیں چاہتا تھا، اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے، اللہ اکبر، کہ یہ دعوت زندگی بدل دیتی ہے۔ اس دعوت سے دین آتا ہے، اس سے ایمان آتا ہے، اس سے دین کی ساری شاخیں زندہ ہوتی ہیں۔ کہ اللہ نے میرے دوستو انہی مکے کے لوگوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر پیدا کی، جیسے صحابہ پیدا کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور خالہ مجھے کہتی جب میں رات کو آتا تو وہ اونٹ بھوکے پیاسے آتے، تو وہ مجھے کہتی کہ عمر تیرا کیا بنے گا، تجھے تو اونٹ چرانے نہیں آتے۔ فرمایا کہ جس دن مجھے ایک مٹھی بھر کشمش مل جاتی تھی وہ دن میرا بڑا اچھا دن ہوتا تھا کہ میں نے آج بہت کمایا، ہے نا جی، میں نے بہت کما لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کہاں سے کہ جو اونٹ چرانا نہیں جانتے تھے، اللہ رب العزت نے 22 لاکھ مربع میل پر ان کو حکومت عطا فرمائی کہ نہیں فرمائی۔ دریائے نیل کو خط لکھ رہے ہیں۔ مصر کے گورنر تھے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دور حکومت میں، ان کے دور خلافت میں ان کو مصر کا گورنر بنایا۔ تو جب دریائے نیل خشک ہو جاتا تو مصر والوں کی
ترتیب یہ تھی کہ وہ ایک خوبصورت لڑکی کو دلہن بناتے تھے اور دلہن بنا کے ان کو دریا برد کر دیتے تھے. دریا چل پڑتا تھا. چلانے والا کون ہے؟ وہ تو اللہ ہے. لیکن ان کی یہ عادت چلی آ رہی تھی. عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو ظلم ہے نا جی. انہوں نے خط لکھا, کاسٹ بھجوا دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 خط لکھے. ایک عمر ابن العاص گورنر کو لکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, اور ایک دریا کو لکھا. یہ کون لکھ رہا ہے؟ جس کو اونٹ چرانے نہیں آتے تھے. یہ دعوت کی محنت کہ ہم کہتے ہیں یہ کیا محنت ہے؟ کہ یہ وہ محنت ہے جس سے اللہ نے بتوں کو پوجنے والوں کو اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. گورنر کو لکھا کہ اس خط کو دریا میں پھینک دو, اور دوسرے خط میں دریا کو لکھا کہ اے دریا, اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں, اور اگر تو اللہ کی مرضی سے چلتا ہے اور اللہ کی مخلوق ہے تو پھر تو چل. تو فرمایا کہ جب انہوں نے وہ خط اٹھا کے جب دریا میں ڈالا تو دریا چل پڑا. ایسی طغیانی آئی کہ 80 ہاتھ تک وہ پانی پہنچ گیا, اور آج تک دریائے نیل چل رہا ہے, تو اس میں کمی نہیں آئی ہے. یہ کون سی محنت ہے؟ یہ دعوت کی محنت ہے کہ جس کی برکت سے اللہ پاک نے صحابہ کرام کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ صرف 5 سال ان کو حضور کی صحبت ملی ہے. 5 سال. یہ ہمارا شب جمعہ, یہ ہمارا اجتماع, یہ ہمارے جتنے, یہ ایک ماحول ہے, یہ ایک صحبت ہے, یہاں ایک بات ہوتی ہے, یہ ایک محنت کی بات کی جاتی ہے. یہ صرف بیان کی جگہ نہیں ہے, بلکہ ایک محنت سمجھائی جا رہی ہے کہ نبیوں کو اللہ نے کیا محنت دے کر بھیجا اور ان کی محنت سے کیا انقلاب آیا. 5 سال گزارے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فرمایا کہ جس دن ان کا وصال ہوا, انتقال ہوا, تو اتنے فرشتے جنازے میں آئے ہیں کہ اللہ کے نبی پاؤں کے بل چل رہے تھے, پنجوں کے بل چل رہے تھے. کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے ہیں؟ فرمایا اتنے فرشتے آئے ہیں ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, کہ ان کے مرنے پر اللہ کا عرش ہل گیا. حضور روئے ہیں حضرت سعد بن معاذ کے مرنے پر. حضور پاک علیہ السلام, حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں پہچان سکتی تھی کہ یہ حضور کی آواز ہے اور یہ میرے ابا کی, ابو بکر صدیق کی آواز ہے, یہ فلاں کی آواز. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, ایک محنت کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے جو محنت کی اور سارے نبیوں نے جو محنت کی, وہ کیا محنت تھی؟ وہ انسان ساز محنت تھی, وہ انسانوں پر محنت تھی, وہ چیزوں پر محنت نہیں تھی. چیزوں پر محنت سے چیزیں قیمتی ہوتی ہیں اور انسانوں پر محنت سے انسان قیمتی ہوتے ہیں. مٹی پر محنت کر لی تو بہت بڑی بلڈنگ بنا لی, بہت بڑا پلازا بنا لیا کہ مٹی پر محنت کی ہے. لکڑی پر محنت کی, بہت بڑا اعلیٰ فرنیچر 10 لاکھ کا بنا لیا کہ لکڑی قیمتی ہو گئی, سے مٹی قیمتی کر دیا آپ نے, چیزیں قیمتی ہو گئیں, ہے نا جی. سونے چاندی پر محنت کی, چیزیں قیمتی کر دیں, انسان کی قیمت نہیں بڑھی, ہے نا جی. ایک صحابی شہید ہوتا ہے, فوت ہوتا ہے, اللہ کا عرش ہلتا ہے, فرشتے اترتے ہیں. آج کتنے مر رہے ہیں,
ہے نا جی. تو نبیوں کی محنت انسان ساز محنت تھی, انسانوں پر محنت تھی, انسان قیمتی ہو جائے. کیونکہ قبر میں یہ انسان جائے گا, قیامت کے دن انسانوں سے حساب ہوگا, حساب کتاب انسانوں کے لیے ہے, میزان ہی انسانوں کے لیے ہے. پولیس رات پر سے بھیڑ بکریاں نہیں گزریں گی, پولیس رات پر سے انسان گزریں گے. اگر بنے ہوئے ہیں تو میرے دوستوں اور بھائیوں, دنیا بھی بن جائے گی, دنیا کو اللہ جنت بنا دیں گے, دنیا کو اللہ جنت بنا دیں گے. ہاں, دنیا میں جنت کا مزہ آئے گا. ہاں, اور مرنے کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی عزت ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی سرخروئی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی راحت اور خوشیاں ہیں, اور نعمتوں کا ملنا ہے. تو میرے دوستوں اور بھائیوں, ہدایت کی نشانی کیا ہے کہ دل میں اللہ کی عظمت آ جائے, مخلوق کا تعصر نکل جائے. اور دوسری نشانی کیا ہے کہ دنیا سے آخرت کی طرف توجہ ہو جائے. یہ دنیا چھوٹی دکھائی دینے لگے, کہ جیسے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری دنیا اس کی قیمت اللہ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اور اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس دنیا کی قیمت ہوتی تو اللہ پاک کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتے, کہ اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. ایک آدمی کے پاس اربوں روپے ہیں, اس کے پاس مچھر کے پر کا ایک چھوٹا سا حصہ آ گیا. چھوٹا سا حصہ کس کا؟ مچھر کے پر کا. اب اس پہ یہ اترائے, اس پہ یہ تکبر کرے, ہے نا جی, اور اس پہ یہ خوش ہو جائے, کیوں بھئی یہ خوشی کی بات ہے نا جی. حضور پاک علیہ السلام نے صحابہ کی تربیت کی. ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, ایک ڈھیر تھا, اور ڈھیر پر ایک کان کٹا ہوا بکری کا بچہ مرا ہوا پڑا ہوا تھا, مردار پڑا ہوا تھا. صحابہ سے فرمایا کہ آپ میں سے کوئی ہے ایسا جو اس کو 1 درہم پہ خرید لے, 1 درہم پہ خرید لے. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول, اس کو تو کوئی مفت لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, تو مرا ہوا ہے, اسے زندہ بھی ہوتا تو کان کٹا ہوا ہے, عیب دار ہے, اس کو تو کوئی مفت. اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ مفہوم یہ ہے حدیث پاک کا کہ دنیا اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اصل میرے دوستو, اصل تو آخرت کی زندگی ہے, اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے لوگ قبروں میں پڑے ہوئے ہیں, کیوں بھائی, اور قیامت تک قبروں میں پڑے رہیں گے, اور کچھ پتہ نہیں قیامت کب آ جاتی ہے. میرے دوست, ہم سب نے جانا ہے. 50-100 سال پہلے ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں, 100 سال پہلے یہاں کوئی بھی نہیں تھا. اس دنیا میں ہم تھے 100 سال پہلے؟ نہیں تھے. اور 100 سال کے بعد ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں, ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہوگا. یہ مرکز ہوگا, یہ ممبر بھی ہوگا, یہ مجمع کوئی اور ہوگا, یہاں بیان کرنے والا کوئی اور ہوگا, میں اور آپ نہیں ہوں گے. ایک زندگی آنے والی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. قبر میں سینکڑوں ہزاروں سال رہنا پڑے گا. اگر ایمان کے ساتھ چلے گئے, اعمال کے ساتھ چلے گئے,
تو حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ قبر اس کو کہتی ہے ایمان والے کو، اعمال والے کو، کہ تیرا آنا مبارک ہے، تو نے بہت اچھا کیا، تو آ گیا، اور زمین کی پشت پر جتنے لوگ چلتے تھے اس میں تو مجھے محبوب تھا، آج تو میرے پاس آیا ہے، میرا سلوک دیکھ لے۔ فرمایا اتنی کھل جاتی ہے جتنی مردے کی نگاہ جاتی ہے۔ یہ تو ہمیں دکھائی دیتا ہے نا، چھوٹا سا 1.5 فٹ یا 2 فٹ کی چوڑائی ہوتی ہے اس کی۔ دنیا میں چاہے یہ 10 کنال کے بنگلے میں رہ رہا ہے، 20 کنال کے بنگلے میں رہ رہا ہے، جریبوں اس کی زمین ہے، لیکن قبر کی زمین سب کو برابر ملتی ہے۔ جو جھونپڑی میں رہنے والا ہے اس کو بھی یہی 2 بالش زمین ملتی ہے، اور جو 10 کنال کے بنگلے میں رہتا ہے اس کو بھی یہی ملتی ہے۔ جو 10 لاکھ کے باتھ روم میں نہانے والا ہے، کہتے ہیں نا میں نے اپنے باتھ روم پہ 10 لاکھ لگائے ہیں، 20 لاکھ لگائے ہیں، جو 10-20 لاکھ کے باتھ روم میں نہانے والا ہے اس کو مرنے کے بعد ایک ہی طرح کے تختے پہ لٹایا جاتا ہے۔ جس تختے پر فقیر جھونپڑے میں رہنے والا تختے پہ لٹایا جائے گا، اسی تختے پر اس 10 لاکھ کے باتھ روم میں نہانے والے کو غسل دیا جائے گا، سب برابر ہو گئے۔ کہ دنیا میں گرمی لگتی ہے، کہ دنیا میں سردی کا انتظام کرو۔ اب میرے دوستوں اور بھائیوں بتاؤ، جہاں 50-60 سال رہنا ہے اس کے لیے اتنا انتظام، اور جہاں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے اس کے لیے کتنا انتظام کرنا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ اور دنیا میں کتنا رہنا ہے؟ 50-60-70 سال، اور آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جب جنت والے جنت میں جائیں گے اور دوزخ والے دوزخ میں جائیں گے، اللہ پاک جنتیوں سے پوچھیں گے اے جنتیوں بتاؤ تم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا؟ اب جس نے دنیا میں 50-60-70 سال زندگی گزاری ہو گیا، اے اللہ یا 1 دن یا آدھا دن۔ یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے، دنیا کی زندگی یہ دھوکہ ہے بھائی۔ ہاں، اس کو اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ لہو لعب ہے، کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے۔ جب بارش ہو جائے نا اور ریت تھوڑی سخت ہو جائے، چھوٹے چھوٹے بچے گھر بناتے ہیں۔ کیا بناتے ہیں جی؟ گھر بناتے ہیں، کھیلتے ہیں، اور پھر لات مار کے اسی کو توڑ دیتے ہیں۔ کھیل تماشا ہے۔ اور اس کو کیا فرمایا اللہ نے قرآن میں؟ متاع قلیل فرمایا۔ بہت تھوڑی ہے بھائی یہ دنیا بہت تھوڑی ہے، یہ بہت قلیل ہے، یہ بڑی چھوٹی متاع ہے، یہ بڑا مختصر سرمایہ ہے۔ اور آخرت کی زندگی ہے نا جی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، انبیاء علیہ السلام نے آخرت کی خبر دی ہے، جنت کی خبر دی ہے، دوزخ کی خبر دی ہے، کہ ایسی زندگی ہے کہ وہاں موت نہیں ہوگی، ہے نا جی۔ جنتی کو اللہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی عطا فرمائیں گے، آدم علیہ السلام والا قد عطا فرمائیں گے، داؤد علیہ السلام کی آواز عطا فرمائیں گے، اور حضور کے اخلاق عطا فرمائیں گے۔ اور ایسی زندگی دیں گے کہ میرے دوستوں پھر کبھی موت نہیں آئے گی، اور ایسی جوانی عطا فرمائیں گے کہ کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور ایسی عزت عطا فرمائیں گے کہ کبھی ذلت نہیں آئے گی، اور ایسی صحت عطا فرمائیں گے کہ میرے دوستوں کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ دنیا میں تو کبھی سر میں درد ہے، کبھی گھٹنے میں درد ہے، کبھی کمر میں درد ہے، کبھی شوگر ہے، کبھی بلڈ پریشر ہے۔ میرے دوستوں جنت میں نہ شوگر ہوگی نہ بلڈ پریشر ہوگا۔
اور سال 2 سال کے لیے 1000 سال کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جنت اور دوزخ کے درمیان موت کو اللہ رب العزت مینڈے کی شکل میں لائیں گے، اس کو ذبح کیا جائے گا اور اعلان ہوگا آج موت کو موت آ گئی۔ جو لوگ جنت میں ہوں گے وہ جنت میں خوشیاں منائیں گے، ارے موت نہیں ہے، اور جو دوزخ میں ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ پریشان ہو جائیں گے۔ اوہو کہ دنیا میں تو بیماری آتی تھی، اللہ سے سوال کرتے تھے اللہ بس اب موت ہی دے دے، اب یہاں تو موت بھی نہیں ہے، مانگنے سے بھی نہیں ملتی ہے نا جی۔ ہمیشہ ہمیشہ کی آگ، ہمیشہ ہمیشہ کی گرمی۔ فرمایا کہ جہنمی کو جو آگ کا لباس پہنایا جائے گا، آگ کی قمیص پہنائی جائے گی، فرمایا کہ اگر وہ زمین اور آسمان کے درمیان اس کو صرف لٹکا دیا جائے، اس کی گرمی اور تپش سے ساری دنیا ہلاک ہو جائے، اس کی بدبو سے ساری دنیا بدبودار ہو جائے۔ تو نبیوں نے آخرت کی خبر دی ہے۔ تو جب دل میں ہدایت کا نور آئے گا تو دنیا چھوٹی دکھائی دے گی، آخرت بڑی دکھائی دے گی۔ ایک عورت آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اے اللہ کے رسول میں بہت زیادہ بیمار ہوں، بہت بیماری ہے، آپ میرے لیے صحت کی دعا کیجیے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آپ کے لیے صحت کی دعا کر دوں یا یہ دعا کر دوں، لیکن تو اس پہ صبر کر لے اس بیماری پر، اور یہ دعا کر دوں کہ اللہ رب العزت تمہیں اس کا جو بدلہ ہے وہ آخرت میں عطا فرمائے۔ کون سی دعا کروں؟ میرے دوستوں اور بھائیوں، جذبہ کیا ہے کہ دنیا کا جذبہ نہیں ہے، عورت کے دل میں بھی دنیا کا جذبہ نہیں ہے کہ اللہ کے رسول مجھے یہ بیماری منظور ہے، میں صبر کروں گی لیکن اس کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جائے، اب یہ دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے اس کے لیے دعا کی۔ جب وہ جانے لگی تو پھر مڑ کے واپس آئی اور یوں آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایک دعا میرے لیے کر دیجئے کہ جب میرے اوپر یہ بیماری آتی ہے، یہ دورہ پڑتا ہے مجھے، تو میرا ستر کھل جاتا ہے، میں عورت ہوں، ہے نا جی، تو آپ میرے لیے صرف اتنی دعا ضرور کر دیجئے، بیماری رہے، مجھے بیماری منظور ہے، اس کا بدلہ مجھے آخرت میں چاہیے، لیکن صرف یہ دعا کر دیجئے کہ میرا پردہ نہ ہٹے، میرا پردہ خراب نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ اس کا پردہ خراب نہ کر، ایسی بیماری نہ ہو کہ اس کا پردہ خراب ہو جائے، کہ دنیا نہیں چاہیے، کیا چاہیے کہ جب فتوحات ہوئیں، صحابہ پر فتوحات ہوئیں، کیسر و کسرا کے خزانے، تو صحابہ روتے تھے۔ صحابہ کیا کرتے تھے؟ وہ روتے تھے، اے اللہ ہمیں دنیا میں ہم نے اس کے لیے یہ اتنی محنت نہیں کی، ساری دنیا میں اللہ کے کلمے کو پہنچایا، یہ اس لیے نہیں کی محنت کہ ہمیں دنیا میں مل جائے، ہمیں تو آخرت میں چاہیے، آخرت سامنے ہو، ہے نا جی۔ اور میرے دوستو، ہدایت کی نشانی تیسری کیا ہے کہ مال میں کامیابی دکھائی نہ دے، اعمال میں کامیابی ہے، اور اعمال بھی وہ جو اللہ کے نبی کے جسم سے نکلے ہیں، جس کو ہم سنت کہتے ہیں، سنت محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا دوسرا جز ہے نا جی۔ حضور کے طریقوں میں ہمیں کامیابی دکھائی دے، ان کے عملوں میں ہمیں کامیابی دکھائی دے، ہے نا جی۔ آج میرے دوستو ہم طریقے ٹٹول رہے ہیں، کسی کا، ہے نا جی، کسی نے اپنے سامنے کسی کھلاڑی کو رکھا ہے، کسی نے اپنے سامنے کسی اداکار کو رکھا ہے میں ایسے بن جاؤں، کسی نے اپنے سامنے کسی ڈاکٹر کو رکھا ہے، کسی نے اپنے سامنے کسی بڑے مشہور، ہے نا جی، کیا کہتے ہیں، حکومت والے کو رکھا ہے،
کہ ہمارے سامنے کیا ہو؟ محمد الرسول اللہ ہے کہ ہم نے کیسی زندگی گزارنی ہے کہ حضور کے طریقوں کے مطابق. کون سے نبی، کون سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنہوں نے ہمیں کبھی بھلایا نہیں ہے. ساری زندگی اللہ کے نبی نے ہمیں بھلایا نہیں ہے، امت کو نہیں بھلایا، میرے اور آپ کو نہیں بھلایا. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے عرض کی، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کیجئے. حضور پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی، اللہم اغفر لعائشہ، اے اللہ تو عائشہ کی مغفرت کر دے. جب حضور نے دعا کی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی خوش ہوئی، اتنی خوش ہوئی کہ لوٹ پوٹ ہو گئیں. حضور نے فرمایا کہ عائشہ تو بڑی خوش ہو گئی، کیا بات ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں خوش نہ ہوں کہ میرے لیے دونوں جہانوں کے سردار نے دعا کی ہے، اللہ کے نبی نے میرے لیے دعا کی ہے، میں خوش نہ ہوں. تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، اے عائشہ میں نے تیرے لیے جو دعا ایک مرتبہ کی ہے، میں روزانہ ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے، میرے آپ کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں کرتا ہوں ہر نماز کے بعد. عرفات کے میدان میں 5-6 گھنٹے اللہ کے نبی نے میرے دوستوں اور بھائیوں فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، حسنین کے لیے دعا نہیں کی، نواسوں کے لیے دعا نہیں کی. کس کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ امت. حتیٰ کہ مزدلفہ جب تشریف لائے 10 ذی الحجہ کی رات کو، تو اس رات کو اللہ کے نبی نے امت کے ظالموں کے لیے بھی دعا کی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے وحی بھیج دی کہ سب کی بخشش ہوگی، ظالموں کی نہیں ہوگی. مزدلفہ کی رات اللہ کے نبی نے میرے دوستوں اور بھائیوں ظالموں کے لیے بھی دعا کی. اور جب فجر کی نماز ہوئی، جو وقوف مزدلفہ واجب ہے حج میں، جب حضور پاک علیہ السلام نے وقوف مزدلفہ کیا تو میرے دوستوں اور بھائیوں اس وقت مسکرائے. صحابہ نے فرمایا، عرض کیا کہ اللہ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا رکھے، آپ کیوں مسکرائے؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ پاک نے وعدہ کر دیا کہ میں تیری امت کے ظالموں کو بھی بخشوں گا، تو شیطان کو میں نے دیکھا کہ وہ ہائے ہائے کر رہا تھا، ہائے افسوس کہہ رہا تھا، ہائے بربادی کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ نے ان کے ظالموں کو بھی بخش دی. یہ وہ نبی، آج ان کے طریقے ہمیں اچھے نظر آنے لگے، ان کے طریقے میں عزت دکھائی دے کہ جس نبی نے ہمیں عرفات میں نہیں بھلایا، ہمیں مزدلفہ میں نہیں بھلایا، ہمیں کسی نماز کے بعد نہیں بھلایا، اور دنیا تو دنیا ہے، فرمایا آخرت میں بھی اللہ کے نبی ہمیں نہیں بھلائیں گے. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گھر میں ہوتے ہیں، آپ کی یاد آتی ہے تو ہم گھر سے نکلتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں. بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے آدھی رات کو حضور کی یاد آئی اور آدھی رات کو نکل کے آ گئے. اب حضور تو فجر کی نماز کے لیے تشریف لائیں گے، اب آدھی رات حضور کے انتظار میں، جب تک حضور کی زیارت نہ کر لیں ہم واپس نہیں جائیں گے. ایسی محبت صحابہ کرام کو. تو صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن تو آپ بڑے درجوں پہ ہوں گے اور ہم نیچے درجوں میں ہوں گے، دنیا میں تو ہم آپ کو نہ دیکھیں ہمیں چین نہیں آتا، تو آخرت میں ہم آپ کو کہاں دیکھیں گے، آخرت میں آپ کہاں ہوں گے؟ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر آخرت میں مجھے دیکھنا ہے تو مجھے 3 جگہوں پہ دیکھنا، 3 جگہوں پہ دیکھنا. فرمایا مجھے میزان پہ دیکھنا،
کہاں پہ دیکھنا؟ میزان کے ترازو پہ دیکھنا. حضور پاک علیہ السلام اپنا حساب دینے کے لیے وہاں نہیں جائیں گے. اللہ کے نبی تو گناہوں سے پاک ہیں. وہ ترازو کے پاس اپنے حساب کے لیے لائن میں نہیں کھڑے ہوں گے، بلکہ میرے دوستوں اور بھائیوں امت کے حساب کے لیے کھڑے ہوں گے کہ کہیں میرا کوئی امتی ایسا نہ ہو جس کے گناہ زیادہ ہو گئے اور اس کی نیکیاں کم پڑ گئیں اور وہ ہمیشہ کی دوزخ میں چلا جائے. تو فرمایا کہ مجھے میزان پہ دیکھنا، میں وہاں اپنی امت کی شفاعت کر رہا ہوں گا. اور مجھے پل صراط پہ دیکھنا کہ میں اپنی امتیوں کو پل صراط پر سے گزروا رہا ہوں گا. یا رب سلم سلم، اے اللہ تو میرے امتی کو پار کر دے، تو میرے امتی کو پار کر دے. پل صراط پہ دیکھنا مجھے. اور یا پھر حوض کوثر جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، انا اعطینا کل کوثر، یہ اللہ رب العزت نے یہ کوثر اپنے نبی کو عطا فرمائی ہے. مجھے حوض کوثر پہ دیکھنا کہ میں اپنی امتیوں کو اپنے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پلا رہا ہوں گا. کہ جس نبی نے نہ ہمیں پل صراط پہ بلانا ہے، جس نبی نے نہ ہمیں کوثر پہ بلانا ہے، جس نبی نے نہ ہمیں میزان پہ بلانا ہے، آج ہم دنیا میں ہی اس نبی کو بھول گئے. آج ہم نے دنیا میں ہی ان کے طریقوں کو زندگی سے نکال دیا ہے نا جی. آج ہماری شادی میں نبی کے طریقے دکھائی نہیں دیتے، ہماری خوشی میں نبی کے طریقے دکھائی نہیں دیتے، ہمارے گھروں کے اندر نبی کے طریقے دکھائی نہیں دیتے، ہمارے لباس میں نبی کا طریقہ دکھائی نہیں دیتا، ہمارے چہرے پر نبی کی سنت دکھائی نہیں دیتی. تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنے آپ کو نبی کی سنتوں سے سجانا ہے، مزین کرنا ہے کہ یہ طریقے اللہ کو محبوب ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے محبوب کے طریقے ہیں. ایک ایک سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے، معمولی بات نہیں ہے. ایک ایک سنت. حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. بھئی آپ چاہتے ہیں آپ جنت میں حضور کے ساتھ ہو جائیں؟ چاہتے ہیں نا؟ تو بھئی کیا کرنا چاہیے؟ بھئی حضور کے طریقوں کو اپنانا ہے، حضور کی سنتوں کو اپنانا ہے. محمد الرسول اللہ، یہ کلمے کا دوسرا جز یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ حضور کے طریقوں پہ چل کے میرے دوستو ہم خوشی محسوس کریں. ہم راستے نہ ٹٹولیں، کبھی ایک کی طرف جا رہے ہیں، کبھی ایک کے پیچھے جا رہے ہیں. ہم تو میرے دوستو اور بھائیوں، ہم نے تو نبی کے پیچھے جانا ہے. اللہ کے نبی بینا ہیں، دیکھنے والے ہیں، ہم سب نابینا ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا. اللہ نے معراج پہ اپنے نبی کو جنت دکھائی، اپنے نبی کو دوزخ دکھائی، ان کو جو گناہ کرتے ہیں ان کو کیا سزا ملے گی وہ دکھائی. وہ دیکھنے والے ہیں. اور ہم کیا ہیں میرے دوستو؟ ہم سب اندھے ہیں. 1000 اندھے، 1,00,000 اندھے، 1 کروڑ اندھے ایک بینا کے پیچھے چلیں گے، ٹھوکر سے بچ جائیں گے، اور باقی تو سارے ہی اندھے ہیں. اور اگر ہم بھی اندھوں کے پیچھے جائیں گے تو کیا خیال ہے میرے دوستو؟ وہ تو گڑھے میں گرے گا، ہم بھی ساتھ گریں گے. حضور آنکھوں والے ہیں، وہ بینا ہیں، وہ دیکھنے والے ہیں، اور ہم سب نابینا ہیں. اس لیے میرے دوستو اور بھائیوں، ہم نے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے حضور کے طریقے کو آپ کے لیے اسوہ بنایا ہے، آپ کے لیے نمونہ بنایا ہے. تو ہر حال میں نبی کے طریقے پہ چلنا. اور میرے دوستوں اور بھائیوں، نبی کی سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ جب بھی حضور کو کوئی عمل جی کوئی حالت آتی تھی، کوئی بیماری آتی تھی، کوئی حاجت آتی تھی، تو حضور پاک علیہ السلام کیا کرتے تھے بھائی؟ سب سے پہلے اللہ کی طرف نگاہ جاتی تھی. ہم پہ بھی جب کوئی حال آئے تو کیا ہو؟ سب سے پہلے کس طرف نگاہ جائے؟
اللہ کی طرف نگاہ جائے، اللہ کے حکم کی طرف نگاہ جائے۔ غار ثور میں جب حضور پاک علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے اور سراقہ ابن مالک بالکل غار کے دہانے پہ پہنچ گیا، ابو بکر صدیق نے فرمایا، عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر اس نے ذرا سا نیچے دیکھا تو ہم نظر آ جائیں گے۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور پھر بڑی عجیب بات فرمائی کہ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہو؟ جس کا تیسرا کون ہو بھائی؟ اللہ ہو۔ ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو ہر حال میں ہماری توجہ کس طرف جائے؟ اور عمل کی طرف چلی جائے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ارشاد ہے جس کا مفہوم ہے کہ حضور کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ تو ہم بھی میرے دوستو جب بھی کوئی عمل آئے، کوئی حال آئے تو کس طرح متوجہ ہوں؟ جس کی طرف سے حال آیا ہے۔ یہ حال کون لے کے آیا ہے؟ یہ بھوک آئی ہے تو بھوک کون لے کے آیا؟ اللہ لے کر۔ پیاس کون لے کے آیا؟ یہ بیماری کون لے کے آیا؟ اللہ کی طرف سے آئی۔ تو توجہ کس طرف ہو؟ ہے نا جی، اللہ کی طرف توجہ ہو، ہے نا جی، اور نماز کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اور کیا فرمایا؟ کیسی نماز پڑھنی ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایسی نماز پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ مجھے پڑھتا ہوا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے نماز سیکھی براہ راست، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نماز سیکھی۔ تو ان کی نماز کے بارے میں بہت سی باتیں مشہور ہیں۔ کہتے ہیں یہ جب رکوع میں جاتے، سجدے میں اتنا لمبا رکوع سجدہ ہوتا کہ پرندے ان پر بیٹھ جاتے تھے۔ ایک دن گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، کوئی نفل نماز پڑھ رہے تھے، تو چھت سے سانپ گر گیا، وہ بچے سے لپٹ گیا۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب گھر میں شور ہو گیا، اب سانپ گر گیا، بچہ ہے، اب گھر والوں نے شور مچایا، سانپ کو مارا، پورا ہلا گلا ہو جاتی ہے۔ اب یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، کوئی شور سا آ رہا تھا، کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا ہوا، لیکن کہ اللہ تمہارے حال پہ رحم کرے۔ بیوی نے کہا کہ بچے کی تو جان گئی تھی اور تو کہتا ہے کہ شور سے ہو رہا تھا۔ تو فرمایا کہ اگر میری نماز کی طرف کے وقت کسی اور طرف توجہ چلی جاتی تو پھر نماز ہی کہاں نماز ہوتی، نماز ہی کہاں نماز ہوتی۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، اپنی نمازوں پر محنت ہے، نوافل کے ذریعے رات کو اٹھیں، اللہ سے لمبی لمبی رکعتیں پڑھ کے مانگنا ہے نا جی۔ فرمایا کہ نماز میں جس کی نماز صحیح ہو گئی اس کی ساری زندگی صحیح ہو جائے گی۔ جس نے نماز میں آنکھوں کو صحیح رکھا، کانوں کو صحیح رکھا، ہاتھ پاؤں کو صحیح رکھا، اس کے ہاتھ باہر ظلم میں استعمال نہیں ہوں گے، اس کے ہاتھ غلط نہیں تولیں گے۔ جس کی آنکھ نماز میں سجدے کی جگہ ہو، قیام کے وقت رکوع میں پاؤں کی طرف، سجدے میں ناک کی طرف، فرمایا جس کی آنکھ نماز میں صحیح استعمال ہو گئی اس کی آنکھ بازار میں بھی صحیح استعمال ہوگی، ہے نا جی۔ جو 5-10 منٹ کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی آنکھوں کو صحیح استعمال نہیں کر سکتا، اپنے کانوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، ہے نا جی، اپنے ہاتھ پاؤں کو ہلاتا رہتا ہے، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، میرے دوستوں اور بھائیوں، اس کے ہاتھ ظلم میں استعمال ہوں گے، کم تولنے میں استعمال ہوں گے، اس کی آنکھ غلط استعمال ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ اپنی نمازوں پر محنت کرو، اپنی نمازوں پر محنت کرو، اور میرے دوستو ان نمازوں کے فضائل کو سامنے رکھو۔ اس پر ملتا کیا ہے؟ ایک نماز حکم ہے اللہ کا، اور میرے دوستو اور بھائیوں اس سے پہلے وضو ہے،
وضو ہے. اور میرے دوستوں فرمایا کہ جب آدمی بسم اللہ پڑھ کے وضو کرتا ہے تو اس کا بدن اندر سے بھی پاک ہو جاتا ہے. اس کا بدن اندر سے بھی پاک. وضو پر بھی اجر ہے, مسواک پر الگ اجر ہے نا جی. مسواک پر کہ نماز 70 گنا بڑھ جائے گی, اجر بڑھ جائے گا. اور میرے دوستوں اگر جماعت کے ساتھ پڑھیں گے, جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تو میرے دوستوں اور بھائیوں پھر 27 درجے 25 درجے. اور شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے فضائل اعمال میں, المضائف کی تشریح کی ہے کہ 2,35,54,432 نمازوں کا ثواب ملے گا جو جماعت سے پڑھے گا. اسی لیے میرے دوستو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا. آخری وقت میں جب بہت بیمار تھے, حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سہارے سے دونوں نے پکڑا ہوا ہے. حضور پاک علیہ السلام کے قدم نہیں لگ رہے اور گھسٹ گھسٹ کے جا کر صف میں کھڑے کر دیے گئے, صف میں کھڑے ہو گئے ہے نا جی. یہ اپنی زندگی سے بتایا, اپنے عمل سے بتایا کہ جماعت کتنی ضروری ہے. کہ جب آدمی وضو کرتا ہے, مسجد میں جانے سے پہلے گھر میں وضو کیا, اور فرمایا کہ جب نماز کے لیے جاتا ہے ہر قدم پہ نیکی ہے, ہر قدم پہ گناہ معاف, ہر قدم پہ درجے بلند. اس لیے کہتے ہیں فضائل کے حلقوں میں بیٹھ کر اس نماز کے, ذکر کے, تلاوت کے, ایمانیات کے فضائل کو سنو. یہ فضائل کا علم ہے کہ فضائل سے شوق پیدا ہوگا, اور جب شوق پیدا ہوگا تو پھر مسائل کے بارے میں علماء کے پاس جائے گا, پھر علماء سے پوچھے گا جی کہ بھئی سجدہ سہوا کیسے کرنا ہے نا جی. غلطی ہو جائے, فلاں غلطی ہو جائے تو کیسے کرنی ہے, رکعت میں کیسے شامل ہونا ہے. اور میرے دوستوں اور بھائیوں ایسا نہیں ہے کہ صرف نماز کا علم, 24 گھنٹے کی زندگی کا علم. کہ علم کا مقصد کیا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی, کیونکہ ہم میرے دوستوں ہم اللہ کے بندے ہیں. ہم کیا ہے بھائی؟ اللہ کے بندے. اور بندہ کیا ہوتا ہے؟ بندہ کسے کہتے ہیں؟ کہ بندہ کہتے ہیں بندہ ہوا. کس سے بندہ ہوا؟ اللہ کے احکامات کی رسیوں سے بندہ ہوا, یہ بندہ ہے. ہم آزاد نہیں ہیں. یہ نہیں صرف نماز میں نہیں میرے دوستو, تجارت میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں, زمینداری میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں, گھر کی زندگی میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں, ہم کہیں بھی آزاد نہیں ہیں, ہم بندے ہوئے ہیں. دکان میں بھی اللہ کے احکامات ہیں, نبی کے طریقے ہیں, ہے نا جی. دفتر میں بھی اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے ہیں. زمینداری میں بھی اللہ کے احکامات اور نبی کے طریقے ہیں, ہے نا. یہ ہمیں علماء سے پوچھنا ہے کہ میں زمیندارہ کرتا ہوں, میرا آلوچوں کا باغ ہے, میں اس کو اجارے پہ کیسے دوں گا, کس وقت دینا چاہیے, پھل آ جائے یا پھل کے بعد, یہ علماء سے پوچھنا ہے. زکوٰۃ کیسے دوں, ہے نا جی. حج کے احکامات ہیں, ہے نا جی. اگر حج فرض ہے, حج کا سیکھنا بھی فرض ہے. اب حاجی جا رہے ہیں نا آج کل, 6 لاکھ 10 لاکھ روپے لگاتے ہیں نا عمرے کے. میرے دوستوں اور بھائیوں عمرے کے 3 فرض جو ہے, 3 فرض سیکھتے نہیں ہیں. 2 فرض ہیں, 2 واجبات ہیں, یہ نہیں سیکھتے. حج میں کتنے فرض ہیں میرے دوستوں اور بھائیوں, کتنی سنتیں ہیں, کتنے واجبات ہیں. کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ گن کر دیے تھے, کتنے دیے تھے؟ کہ جی اتنے لاکھ دیے تھے. کہ اچھا بھئی اتنے پیسے تو تم نے گن کر دیے اور حج کے 3 فرض تم نے نہیں سیکھے, اور حج کے 7 واجبات تم نے نہیں سیکھے. تو جہاں حج فرض ہے اس کا علم بھی فرض ہے, زکوٰۃ فرض ہے, زکوٰۃ کا علم بھی فرض ہے. سیکھنا ہے, علماء سے پوچھنا ہے
کیونکہ ہم بندھے ہوئے ہیں، تجارت کرتے ہیں، تجارت کا آزاد نہیں ہے۔ ایک آدمی نے ایک غلام خریدا اور اس کو گھر لے گیا، بزرگ آدمی تھا۔ غلام سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت جو آپ نے رکھ دیا وہ میرا نام ہے۔ اچھا بھائی کیا کھانا پسند کرو گے؟ کہ حضرت جو آپ نے کھلا دیا وہ کھا لوں گا۔ اچھا بھائی یہ میرا گھر ہے، رہنا کہاں پسند کرو گے؟ یہ جگہ ہے، یہ جگہ ہے۔ کہ حضرت آپ نے جہاں کہہ دیا وہاں سو جاؤں گا، وہاں رہ جاؤں گا۔ کپڑے کون سے پسند ہیں؟ کہ حضرت جو آپ نے پہنا دیے وہ پہن لوں گا۔ تو بڑے بزرگ آدمی تھے، انہوں نے کہا بھائی تمہاری اپنی بھی کوئی مرضی ہے؟ اور اس نے کہا کہ حضرت اگر میری اپنی مرضی ہوتی تو پھر میں غلام ہی کہاں ہوتا۔ تو وہ رو پڑے وہ بزرگ۔ اس نے کہا کہ اللہ کے بندے، تو نے تو مجھے بندگی کا طریقہ سکھا دیا، ہماری کوئی مرضی نہیں ہے، ہم آزاد نہیں ہیں، ہم بندھے ہوئے ہیں۔ ہر موقع پر اللہ کے نبی نے ایک طریقہ بتایا، اس وقت میں کیا کرنا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بڑا قرضہ ہے، بہت قرض دار ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دعا سکھا دی۔ ہماری توجہ نہیں جاتی، اللہ کے نبی نے کون سی دعا بتائی؟ تو اللہ کے نبی نے دعا بتا دی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من الکسل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ وہ دعا میں نے تھوڑی سی بیچ میں غلط ہو گئی، بہرحال یہ دعا دکھا دی۔ اس صحابی نے وہ دعا شروع کر دی۔ اب جو دعا شروع کی تو کچھ عرصے کے بعد اللہ نے سارے قرضے اتار دی، سارے قرضے اتار دی۔ فرمایا صبح شام 3 دفعہ پڑھتے تھے۔ اللہ کے نبی ایک دعا ہے نا جی، وہ اللہ کے نبی حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی وہ دعا نہیں چھوڑی، صبح بھی پڑھتے تھے، شام کو بھی پڑھتے تھے، اور وہ عافیت کی دعا تھی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای ومحیا ومماتی، اللہم استر عوراتی وآمن روآتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک من اغتال من تحتی۔ یہ اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی ہیں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے کہا آپ کے گھر کو آگ لگ گئی، کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی، کہ آپ کے گھر کو آگ، میں نے دیکھا ہے وہاں آگ لگی ہوئی ہے، کہ آگ آپ کے گھر تک آگ پہنچ جائے گی، کہا میرے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی۔ کچھ دیر کے بعد کسی دوسرے نے آ کر کہا کہ آپ کے گھر کے قریب آگ پہنچ چکی ہے، تیسرے نے کہا آپ کے گھر کے قریب آگ بجھ گئی۔ جو قریب بیٹھے تھے انہوں نے کہا آپ نے اتنے اعتماد سے کیسے کہا کہ آپ کے گھر کو آگ نہیں لگ سکتی؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مجھے دعا سکھائی ہے، اللہ کے نبی نے مجھے دعا سکھائی ہے، وہ دعا میں نے پڑھی، اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بكل شیء علما اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر کل دابة انت آخذ بناصیتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ میں نے دعا پڑھی ہے۔
اللہ کے نبی نے ہر وقت کیا کرنا ہے، کون سی دعا پڑھنی ہے وہ سکھا دیا کہ جو بازار میں چوتھا کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک، فرمایا کہ اس کو اللہ رب العزت 10 لاکھ نیکیاں عطا فرمائیں گے، 10 لاکھ گناہ معاف ہوں گے اور 10 لاکھ درجے بلند ہوں گے۔ بھائی معمولی بات نہیں ہے۔ ایک زندگی اللہ کے نبی لے کر آئے اور مقصود کیا ہے؟ ہمیں ہر وقت اللہ یاد رہے کہ ذکر کا مقصد کیا ہے؟ ایک ہے اللہ کو یاد کرنا، ذکر کے وقت اللہ کو یاد کرنا، اور ایک یہ ہے کہ جس کو ذکر میں اللہ کا دھیان نصیب ہو گیا، میرے دوستو اس کو انشاءاللہ دکان پہ بھی اللہ کا دھیان ہوگا۔ ہم تو ذکر کرتے ہوئے بھی اللہ کا دھیان نہیں ہوتا۔ ہمارے بھائی مشتاق صاحب فرمایا کرتے تھے، اور مدد ہم تو جو استغفار پڑھتے ہیں نا، ہمیں اس پر بھی استغفار کرنی چاہیے، استغفار پر بھی استغفار کرنی چاہیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ فرمایا کہ جس آدمی کے دل میں اللہ کے یہ 3 صفاتی نام ہیں، اللہ علیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے اور اللہ جانتا ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک میرے دل کے بھید کو بھی جانتا ہے۔ میرے دل میں کیا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو میرے دوستو فرمایا کہ جس کے دل میں یہ آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے دوستو ایک چھوٹا سا بچہ دکان پہ بیٹھا ہے، چور چوری نہیں کر سکتا، کیونکہ بچہ دیکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف دفتروں میں مختلف جگہوں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ اور ہمیں ہر وقت اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہم گھر میں ہیں، ہم بازار میں ہیں، ہم دکان میں ہیں، ہم راستے پہ چل رہے ہیں، کوئی نہیں ہے لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا اگر دل میں یہ یقین آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اللہ جانتا ہے، تو میرے دوستوں اور بھائیوں پھر کوئی گناہ نہیں کرے گا۔ سے فرمایا اللہ کو ہر جگہ یاد رکھنا ہے، اور ذریعہ اللہ نے بنا دیا کہ بھئی ہم 3 تسبیحات کا اہتمام کریں کہ ہر کلمے پر جنت میں درخت لگتا ہے۔ سبحان اللہ، جنت میں کتنا بڑا درخت لگتا ہے کہ 100 سال تک عربی نسل کا گھوڑا اس کے نیچے دوڑے تو اس کا سایہ ختم نہ ہو۔ اب بتاؤ بھائی، الحمدللہ پڑھو بھائی سب سبحان اللہ۔ بھائی آپ نے سبحان اللہ پڑھا، میرے لیے تو جنت میں درخت لگ گیا، اور آپ نے جتنوں نے پڑھا اس کا سب کا ثواب مجھے بھی مل گیا۔ دیکھو کتنی آسان ہے تبلیغ، ہے نا جی؟ اتنے درخت میرے لیے لگ گئے، 10,000 آدمی ہیں، 5,000 آدمی ہیں، جتنا بھی ہے۔ اور جو درود شریف پڑھے گا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی زیادہ درود شریف پڑھنے والا ہوگا وہ قیامت کے دن وہ جنت میں میرے زیادہ قریب ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، حضور کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، ان کے احسانات کو یاد کر کے خوب درود پڑھو، صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو۔ فرمایا کہ جو ذکر آدمی 300 مرتبہ کر لے وہ کثرت میں آ جاتا ہے، تو بھئی 200 کی جگہ 300 کی نیت کر لو، انشاءاللہ 500 کر لو، 1000 کر لو۔ جتنا زیادہ کریں گے اتنا ہی میرے دوستوں اور بھائیوں اللہ رب العزت، میرے دوستوں ہمارے دل میں اللہ کا دھیان اور حضور کی محبت ہمیں نصیب ہوگی۔ اور خوب استغفار کرو، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے استغفار کرنا، کہ جو آدمی استغفار کرے گا اللہ جل شان اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور میرے دوستو اللہ پاک اس کو ہر تنگی میں راستہ عطا فرمائیں گے، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اس کا گمان بھی نہیں ہوگا یہاں سے بھی مجھے رزق ملے گا۔ تو خوب استغفار، اور ہر وقت توبہ کرتے رہو،
کس وقت موت آ جائے. فرمایا توبہ کا دروازہ موت سے پہلے پہلے کھلا ہوا ہے, موت کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ہے نا جی؟ ہاں, توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. توبہ کیا ہے؟ ہمارے مولانا جمیل صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ فرمایا توبہ کی 3-4 شرطیں ہیں. فرمایا سب سے پہلے استغفار ہے. گناہ ہو گیا, استغفار کرو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں ملامت ہو, ندامت ہو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا ارادہ ہو. اے اللہ آئندہ نہیں کروں گا. اور فرمایا کہ اگر توبہ ٹوٹ گئی, دوبارہ گناہ ہو گیا, پھر توبہ کرو, پھر توبہ کرو. پھر گناہ ہو گیا, پھر توبہ کرو. ایک دن میں 10 دفعہ ہوا, پھر توبہ کرو. فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ چابی کے 3 دندانے ہوتے ہیں. تالا بند ہو گیا, جب آپ نے چابی کو اندر کیا وہ کھل گئی. ایسے ہی فرمایا استغفار کرنا, ندامت کرنا اور اللہ سے مانگنا کہ اللہ آئندہ نہیں کروں گا, تو معاف کر دے. نہ کرنے کا ارادہ ہو. ہے نا جی؟ اور میرے دوستوں اور بھائیوں, ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے ہمارے اوپر حقوق ہیں. ہر مسلمان کی عزت کرنا, ہر مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آنا, ہنس کے مسکرا کے ملنا, فرمایا یہ بھی صدقہ ہے. کسی مسلمان کو اپنے سے کم نہ سمجھنا, تواضع اختیار کرنا. اور میرے دوستوں اور بھائیوں, ہر مسلمان کی خوبیوں کو دیکھنا, کسی مسلمان کے عیب کو نہ دیکھو اور نہ ہی کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے پڑو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب جو مسلمان دوسرے مسلمان کے عیبوں کے اوپر پردہ ڈالتا ہے, اللہ پاک اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے. اور جب مسلمان کسی مسلمان کے پردے کو ہٹاتا ہے, اس کے عیبوں کے پیچھے پڑتا ہے, تو اللہ پاک اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا. اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جائے گا. اس لیے فرمایا مسلمانوں پہ پردہ ڈالو اور مسلمانوں کی خوبیوں کو دیکھو. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب مسلمان دوسرے مسلمان کی خوبیوں کو دیکھتا ہے, اللہ رب العزت مرنے سے پہلے پہلے اس میں وہ خوبیاں پیدا کر دیتے ہیں. اور جب مسلمان دوسرے مسلمانوں کے عیبوں کو دیکھتا ہے, یہ کیوں کھڑا ہو گیا, یہ کیوں ایسے بیٹھ گیا, یہ کیوں ایسے گزر گیا, یہ کیا کر رہا ہے, یہ وہ کر رہا ہے, ہر وقت لوگوں کے پیچھے پڑے رہنا, ہے نا جی, ان کی, ہے نا جی, تو میرے دوستوں اور بھائیوں, مرنے سے پہلے پہلے اس میں وہ عیب پیدا ہو جائیں گے. ہے نا جی, یہ جو شہد کی مکھی ہے نا, یہ پھولوں پر بیٹھتی ہے. کس پر بیٹھتی ہے؟ ہاں, یہ اچھی جگہ پہ بیٹھتی ہے. تو اس میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس میں بھی اللہ پاک مٹھاس پیدا کرتے ہیں. وہ پھولوں کی مٹھاس یہ کھینچ لیتی ہے اور اس میں شہد بنتی ہے. اور وہ شہد کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے نا؟ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میرے دوستوں اور بھائیوں, اگر کسی مسلمان کا عیب یعنی کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرنی ہے, بس مسلمان سے نفرت نہیں ہے, اس کے گناہ سے نفرت ہے. ہمارے ابراہیم صاحب, مولانا ابراہیم دیولا صاحب فرماتے ہیں کہ فرمایا مسلمان سے نفرت نہیں ہے, اس کے عیب سے نفرت ہے. کہ بھئی عیب گناہگار تو گناہ سے نفرت ہے, گناہگار سے نفرت نہیں ہے. گناہگار تو تمہارا اپنا باپ بھی ہو سکتا ہے, تمہارا بھائی بھی ہو سکتا ہے, تمہارا بیٹا بھی ہو سکتا ہے. تو کیا تم کو اٹھا کر اس کو گلی میں پھینک دو گے؟ اس لیے فرمایا کہ دیکھو, بچہ جب پیشاب کر دے نا کپڑوں کے اندر, تو ماں کیا کرتی ہے؟ ماں اس سے گندگی دور کر دیتی ہے, اس کو صاف کرتی ہے, اس کو دھوتی ہے, اس کو پاؤڈر لگاتی ہے, پھر اس کو اپنے سینے سے لگا لیتی ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کی گندگی کو دور کرتی ہے, اس سے گندگی ہٹ جائے. تو فرمایا کہ گناہ سے نفرت ہے, گناہگار سے نفرت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ گناہگار تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ہر مسلمان, اور میرے دوستو نرمی, اپنی طبیعت میں نرمی پیدا کرنا, کہ نرمی انسان کو, میرے دوستوں اور بھائیوں, ہے نا جی,
اچھا دکھائی دیتا ہے انسان نرمی میں. یہ خوبی کی بات ہے کہ آدمی میں نرمی ہو. اور عیب یعنی سختی جو ہے یہ بڑا عیب ہے, یہ انسان کو عیبدار بنا دیتی ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اپنی رحمت سے آپ کو نرم بنا دیا. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ, میں نے آپ کو اپنی رحمت سے نرم بنا دیا. اور اگر آپ سخت خو ہوتے, سخت خو ہوتے, سخت طبیعت والے ہوتے تو یہ سارے صحابہ آپ سے دور ہو جاتے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی, اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نرمی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور فرمایا میں اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں. ہے نا جی. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, غالباً حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تھے یا کوئی اور بزرگ تھے, مجھے نام بھول گیا. انہوں نے فرمایا ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے کہیں, ایک نوجوان آیا, نوجوان, تو وہ ان کے لیے کھڑے ہو گئے. تو ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ نوجوان کون ہے؟ تو کہنے لگے یہ میرا بیٹا ہے. یہ کون ہے؟ کہ آپ اپنے بیٹی کے لیے کھڑے ہو گئے؟ کہ ہاں, کہ میں اپنے بیٹی کے لیے کھڑا ہو گیا. ہے نا جی, کہ ہم اوروں کی عزت کرتے ہیں, اوروں کا اکرام کرتے ہیں, اوروں کے لیے اٹھتے ہیں, اوروں کے لیے بچتے ہیں, تو اپنے بیٹے کا تو اور بھی زیادہ اکرام کرنا چاہیے. ان کے لیے کھڑے ہو گئے. ہم کیا کہتے ہیں؟ پاسا کہ نا ہمارے حکم میں اگر پختو کے منگ ورتا ہوئی استغوا لے دے. ہمارے لہجے سخت ہیں, بچوں کے ساتھ بھی, بڑوں کے ساتھ بھی, سب کے ساتھ. ہے نا جی, سختی ہے. ہم آپ کہہ کے پکاریں, چھوٹوں کو بھی بڑوں کو بھی آپ. ہے نا جی. میرے دوستو, اخلاق سے انسان خوبصورت بنتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور میرے دوستو ہم اللہ کے لیے سارے کام کریں کہ اخلاص والے یہ ہدایت کے چراغ ہیں, اور ان کی برکت سے اللہ بڑے بڑے فتنوں کو ختم کر دیتے ہیں, اور ساری دنیا ہماری محنت کا میدان ہے. دیکھو یہ اللہ نے سب کچھ ہمیں دیا ہے, اللہ کا دیا ہوا جان ہے. یہ جان کس نے دی ہے؟ یہ مال کس کا ہے؟ یہ بھی اللہ کا ہے نا جی. یہ صحت کس نے دی ہے؟ میرے دوستو یہ اللہ کا دیا ہوا جان, اور اللہ کا دیا ہوا مال, اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں, اور اللہ کی دی ہوئی استعدادیں, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم اللہ کے دین پر لگا دیں. جی, ورنہ میرے دوستو یہ استعدادیں لے کر ہم قبر میں چلے جائیں گے, یہ نعمتیں لے کر ہم قبر میں چلے جائیں گے, یہ خوبیاں لے کر بھی ہم قبر میں چلے جائیں گے, یہ مال بھی ہمارے ساتھ نہیں جائے گا. ہے نا جی. اور وقت تو ویسے ہی ہمارا گزر رہا ہے. تو صحابہ نے میرے دوستو اس بات کو سمجھ لیا تھا کہ یہ سب کچھ دیا ہوا اسی ذات کا ہے. اس لیے اس کلمے کو دنیا میں بلند کرنے کے لیے اور اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کے لیے صحابہ کی جانیں بھی لگیں, ان کا مال بھی لگا, ان کی صلاحیتیں بھی لگیں, ان کی اولادیں بھی قربان ہوئیں, اور سب کو ہنسی خوشی برداشت کیا. سب کو ہنسی خوشی برداشت کی. خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے نصیحت کر رہی ہیں, قادسیہ کی جنگ ہے, اور کیا کہہ رہی ہیں کہ بچ بچا کے چلنا. کیا یہ کہا تھا؟ ہاں, دیکھو وہاں نہ جانا جہاں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں. کیا یہ کہا تھا؟ کیا کہا؟ اپنے بچوں سے, اپنی اولاد سے کیا کہا کہ جہاں جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوں وہاں اس میں گھس جانا. اور اللہ کے نام پہ شہید ہو جانا کہ کل قیامت کے دن میں اللہ سے کہہ سکوں کہ میں بھی 4 شہیدوں کی ماں ہوں. یہ جذبے کہاں سے بنے تھے؟ ایک محنت میں لگے ہوئے تھے, مقصد سامنے تھا,
ایک دکان، 2 بچے، ایک بیوی، یہ ان کے سامنے نہیں تھا. اسی کو لے کے ساری زندگی چلانا ہے، اسی کی ہے نا جی، اسی کی کمیوں کو پورا کرتے رہنا ہے. ہے نا جی. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ کہ دین میں کمی آئی اور ابو بکر زندہ رہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، دین میں کمی برداشت نہیں کریں گے. کھانے میں کمی آ گئی کوئی بات نہیں، کپڑوں میں کمی آ گئی کوئی بات نہیں، رہائش میں کمی آ گئی کوئی بات نہیں، ہے نا، ضرورتیں پوری نہیں ہوئی کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے کلمے کو لے کر پوری دنیا میں جانا یہ ہمارا کام ہے. اب نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت تک کسی نبی نے آنا نہیں ہے نا جی، کوئی نبی نہیں آئے گا. اب اس کلمے کو پوری دنیا میں پہنچانا اور ساری دنیا کے انسانوں کو، میرے دوستو، یہ اسلام والی یہ پیاری زندگی، یہ حضور پاک علیہ السلام کے پیارے طریقے، یہ پیاری زندگی، یہ خوبصورت زندگی، میرے دوستو، ساری دنیا کے انسانوں کو پہنچانی ہے. ساری دنیا پیاسی ہے، یقین جانیں، ساری دنیا پیاسی ہے. بیچارے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مال کے ہوتے ہوئے خودکشیاں کر رہے ہیں، مال کے ہوتے ہوئے بے چین ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے پریشان ہیں، ساری سہولتیں ان کے پاس، پھر بھی بے چین ہیں، پھر بھی پریشان ہیں، کیونکہ اوپر اللہ ناراض ہے. جب اللہ ناراض ہو جائے نیچے ہم خوش نہیں رہ سکتے. اعمال خراب ہو جائیں اور ہم یوں کہیں کہ ہمیں عزت مل جائے، ہمیں سکون مل جائے، ہمیں راحت مل جائے، یہ ممکن کی بات نہیں ہے. آج ہم سے اللہ ناراض ہے. اجتماعی طور پر میرے دوستوں اور بھائیوں اس محنت کی ضرورت ہے کہ ہر مسلمان یوں کہے، دکان بعد میں دیکھوں گا، بیوی بچوں کے تقاضوں کو بعد میں دیکھوں گا، اپنی ضرورتوں کو بعد میں پورا کروں گا، پہلی ضرورت میری کیا ہے؟ میری ضرورت ہے، یہ میرا کام ہے، یہ میری محنت ہے، اللہ کے کلمے کو پوری دنیا میں زندہ کروں. کوئی انسان دنیا میں بغیر کلمے کے نہ جائے، کوئی دوزخ میں نہ جائے. یہ حضور پاک علیہ السلام کا غم تھا، یہ حضور کا فکر تھا، یہ حضور کا کام تھا، ہے نا جی. ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، ایک ایک کے پاس جا رہے ہیں، رات کو اللہ سے رو رو کے مانگ رہے ہیں، اور دن کو میرے دوستوں اور بھائیوں خوب تھک ہار کے، ایک دن جب بہت زیادہ تکلیفیں پہنچائیں کافروں نے، کسی نے دھوڑ پھینکی، کسی نے دھکا دیا، کسی نے زمین پر گرایا، کسی نے گھسیٹا، چہرہ گرد آلود ہو گیا. تو ان کی بیٹی ہے نا جی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت زینب رضی اللہ قریب گئیں اور یوں کہا کہ اللہ کے رسول، یہ آپ کو لوگ کیوں تکلیفیں پہنچاتے ہیں؟ اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کیا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی رونے لگی. فرمایا بیٹی رو نہیں، تیرا باپ جس کلمے کو لے کے آیا ہے، جس دین کو لے کے آیا ہے، وہ سارے کچے پکے مکان میں جا کے رہے گا، پوری دنیا میں جا کے رہے گا. دیکھو یہ اللہ کے نبی کی ہے نا جی ایک پیشن گوئی ہے کہ اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں زندہ تو ہوگا اور دین پوری دنیا میں زندہ ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس میں میری جان لگ جائے، اس میں میرا مال لگ جائے، اس میں میرا وقت لگ جائے، اس میں میری صلاحیت لگ جائے، اس میں میری اولاد لگ جائے، ہے نا جی. تو میرے دوستو یہ میری خوش قسمتی ہے کہ نہیں؟ ہے نا جی. اس کے لیے میرے دوستوں اور بھائیوں ہم اور آپ سب کے سب نیت کریں، ہے نا جی. دیکھو جس بھائی کے 4 مہینے نہیں لگے وہ تو اس نیت سے